بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں تراویح تھی تو انشاءاللہ تعالی 12ویں پارے سے چند مضامین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز میں ہی ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ دنیا میں جس چیز کے لیے ہم سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، اللہ نے ہماری اس پریشانی کو حل فرمایا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی پریشانی جو بظاہر نظر آتی ہے نا، وہ ذریعہ معاش ہے، وہ رزق ہے۔ کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، یہی ایک فکر رہتی ہے۔ اچھا، آپ یقین جانیں انسان کے جتنے بھی معاملات بگڑتے ہیں نا، وہ اسی رزق کے پیچھے بگڑتے ہیں، اسی پیٹ کے پیچھے بگڑتے ہیں۔ تو رب کائنات نے پارے کا آغاز فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا زمین میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کوئی ملازم گھر میں رکھ لیا جائے اور مالک اس سے یہ کہہ دے بھائی تم گھر کے کام کاج کرو، تمہارے گھر کا جتنا خرچہ میرے ذمہ، تمہارے بچوں کی شادی بیاہ جو کچھ میرے ذمہ، تمہیں فکر نہیں کرنی، اس کو کوئی فکر رہے گی؟ بھائی صاحب نے جو اٹھا لیا، ذمہ اٹھا لیا، صاحب کرے گا، بس بات ختم۔ اللہ نے جو ذمہ اٹھا لیا، رب نے فرمایا زمین میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں چلتی پھرتی ہیں، جس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے نا، رزق کی، فرمایا رب نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، رب دے گا رزق اس کو۔ اور رب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کس کو کہاں رزق دینا ہے، رب اس کی جگہ بھی جانتا ہے، اس کی ضرورت بھی جانتا ہے۔ گندم کی روٹی ہر کوئی تو نہیں کھاتا نا، وہ تو صرف ہم ہی کھاتے ہیں۔ رب اس کو بھی جانتا ہے جو گندم کی روٹی نہیں کھاتا، اس نے گھاس کھانا ہے، اس کو گھاس دیتا ہے۔ جس نے گوشت کھانا ہے اس کو گوشت دیتا ہے۔ جس نے کیڑے مکوڑے کھانے ہیں اس کو کیڑے مکوڑے دیتا ہے۔ جس نے پانی پینا ہے اس کو پانی پہنچاتا ہے۔ زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، آسمانوں میں کتنی چیزیں ہیں، ہر ایک کو پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کو پہنچاتا ہے۔ وہ ہمیں بھی جانتا ہے، ہماری جگہ کو بھی جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے، اس کے مطابق وہ دیتا ہے، پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تفسیر کبیر میں، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اسی آیت کے تحت۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تو چلتے ہوئے راستے میں خیال آیا کہ میں گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر کے نہیں آیا۔ جیسے ہم کہیں ڈیوٹی پہ جا رہے ہوں، آفس جا رہے ہوں، تو پھر خیال آئے گھر والوں نے تو فلاں چیز مانگی تھی، وہ تو میں دے کے ہی نہیں آیا، تو گھر کی ضرورت کی فکر پڑ گئی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں اچانک خیال آیا کہ گھر والوں کو بھی کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرنا تھا، وہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ راستے میں جا رہے تھے، جنگل تھا، فرمایا موسیٰ یہ جو پتھر جو آ رہا ہے نا سامنے، یہ پتھر، اس پتھر پہ ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ بھی ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی ڈنڈا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر، تیسرا پتھر نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پہ بھی ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ جب ڈنڈا مارا، اس تیسرے پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں پتا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، 3 پتھروں کے اندر کیڑا ہے، اس کا رزق اس کو وہاں بھی پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب نے ہماری بڑی پریشانی دور فرمائی ہے اگر ہم رب پہ بھروسہ کریں۔ ہاتھ پاؤں مارنے، پریشان نہیں ہونا، ہاں پریشان نہیں ہونا۔ اصل مسئلہ پریشانی کا ہے، کمانے کا نہیں۔ کماتے تو ہم ہیں تھوڑا بہت جتنا بھی کماتے ہیں، لیکن پریشان ہو جاتے ہیں کہ ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ بھائی ہمارا کام ضرورت پوری کرنا ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں، ہماری ڈیوٹی ہے صرف کام کرنا۔ اب پورا ہوگا نہیں ہوگا وہ رب کرے گا۔ آپ یقین جانیں، مجھے تو آج تک جو 40 سال کی زندگی گزار دی ہے،
آج تک میں نے اتنے وظیفے پہ کبھی کام نہیں کیا کہ اس میں میرا گھر چلتا ہو. وظیفے پہ میرا گھر نہیں چلا. جو وظیفہ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے, خرچہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. رب چلاتا ہے, رب چلاتا ہے. ہم ضروریات پوری نہیں کر سکتے. ہم کہیں کہ جی ہماری ضرورت کے مطابق وظیفہ ہو, ایسی جگہ پہ کام کریں, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کام کرنے کا, آپ لگ جائیں. اب تھوڑا یا زیادہ فکر نہ کریں, اللہ مالک ہے, کمی ہوئی تو وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ. اور وہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. وہ کبھی مایوس نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو. میرا تو یہ ذاتی تجربہ ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی اس آیت سے ساتھ ہی اگلی آیت جو بیان فرمائی ہے نا, رب نے ہمیں یہ بتایا کہ زمین میں جو بھی زندہ چیز ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. ساتھ ہی اس نے اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا. اس نے فرمایا وہ رب کائنات جس نے رزق کا ذمہ لیا نا, وہ ایسا ہے کہ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنا ڈالے. سبحان اللہ. جو 6 دنوں میں اتنے بڑے زمین و آسمان بنا سکتا ہے, اس کو ہم جیسے ایک بندے کا رزق پہنچانا کون سی دیر لگتی ہے جی؟ ہم ایک کے لیے کوئی سبب پیدا کرنا کون سی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں ہے اس کے آگے. ہم اپنا کام کریں, بھروسہ رب کی ذات پہ کریں. دکاندار کا کام ہے دکان کھولے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا یہ رب کی مرضی ہے. بس ہمارا کام ہے چل کے جانا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے, وہ کر دیں. باقی رزق گھر کی ضروریات پوری ہوں گی نہیں ہوں گی, وہ رب مالک ہے. اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات میں مومنین کا اور کافرین کا ذکر فرمایا, دونوں کے الگ الگ طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر رب کائنات میں آخر میں بڑا خوبصورت سا فیصلہ کیا ہے. رب نے دونوں کی مثال ذکر بیان فرمائی, دونوں فریقین کی. فرمایا کافروں کی اور مسلمانوں کی, مومنین کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گروہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو, دوسرا گروہ آنکھوں والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو, سمیع بھی ہو بصیر بھی ہو, دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو, اور ایک گروہ ایسا جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. مومنوں کی مثال دی, فرمایا یہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ. حق دیکھتے ہیں حق سنتے ہیں, حق سے منہ نہیں موڑتے. یہ مومنوں کی شان ہے. وہ تو کافر ہوتے ہیں جو نہ حق دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. مومن کا کام تھوڑی ہے یہ ہے. اللہ. چند آیات یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کافروں کو چیلنج دیا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد عربی نے نعوذ باللہ خود یہ قرآن اپنے آپ سے گھڑ رہی ہے, تو رب نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر محمد عربی نے گھڑا ہے تو وہ ایک انسان ہے, تم بھی انسان ہو, بنا کے دکھاؤ. تم اگر خود بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ, اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مثل کم کر دیا تھا, کوئی ایک آدھ صورت ہی اس کی مثل بنا کے لے آؤ. 10 سے کم ایک صورت پہ آ گئے. تو ایک صورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی ہے سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اتنی چھوٹی صورت ہے, اس کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکا. یہ قرآن کا چیلنج اس وقت سے آج تک موجود ہے, کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جس کی مثل انسان نہ بنا سکے وہ کلام انسان کا نہیں, وہ خدا کا کلام ہے. خدا کی مثل بھی نہیں ہے, اس کے کلام کی بھی مثل نہیں. اللہ. اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوتا ہے. یہ سورہ ہود ہے. سورہ ہود ہے جو 11ویں پارے میں شروع ہوئی تھی. کل ہم نے درس وغیرہ کا سلسلہ نہیں کیا. تو 11ویں پارے میں سورہ ہود شروع ہوئی تھی, 40 آیتیں اس کے 11ویں پارے میں, اس کے بعد بقیہ ساری 12ویں پارے میں ہے. یہ شروع کی چند باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا. بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے ان کا ذکر ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 48 تک اس کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی, دین کی دعوت دی, تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف جھٹلایا
بلکہ کہنے لگے جی آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو کوئی فضیلت والا نہیں دیکھتے، ہم پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ تو ہم سے کم تر ہیں، آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ہم آپ کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیں؟ تو نوح علیہ السلام جو انہیں سمجھایا اور 950 سال تک سمجھایا، 950 سال تک، اللہ اکبر۔ ہم کسی کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، 9.5 دن بھی کوشش کریں نا، 9 دن ہم تھک جاتے ہیں، 9 دن تو دور کی بات ہے جی، 1-2 مرتبہ کسی کو سمجھائیں وہ پھر وہی کام کرے تو تیسری مرتبہ ہمارا پارا بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، خود میرا یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی تمہیں 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ پھر سمجھاؤں، پارا چڑھ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم پہ جلال پھر بھی نہیں آیا، اللہ اکبر۔ یہ ہم میں اور اللہ کے نبیوں میں یہ فرق ہے بھائی، کہاں اللہ کے نبی کا اخلاق، کہاں ہمارا اخلاق۔ 950 سال تبلیغ کی مگر کوئی ایمان نہیں لایا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرما دی کہ اے نوح، آج تک آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے سو لے آئے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں، لہٰذا اب ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ عذاب نازل ہونے سے 200 سال پہلے یہ وحی نازل ہوئی تھی، 200 سال پہلے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی 200 سال قوم کو مہلت دی گئی ہے کہ سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلے۔ نوح علیہ السلام انہیں دین کی تبلیغ کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نوح علیہ السلام پر اتنی سختی کرتے کہ مارنے پیٹنے تک بھی آتے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، اللہ ایسی حالت میں چھوڑ کے جاتے کہ انہیں بچنے کی امید ہی نہیں ہوتی تھی نوح علیہ السلام کی۔ لیکن نوح علیہ السلام جب ہوش آتا، صحتیاب ہوتے، پھر اٹھتے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے، سبحان اللہ، وہ تبلیغ کا کام پھر جاری ہے، سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے اکیلے مجلس میں جا کر، گھروں میں جا کر ہر طرح سے کوشش کی، تنہائی میں بلا کر، سرعام بلا کر ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح یہ مان جائیں، نہیں مانے۔ بس جس کے مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی ہو، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اس کی توفیق ہے کہ بندہ ہدایت کی دعا کرے، وہ اس کی بھی توفیق نہ دے تو بندہ دعا کیا کرے گا؟ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ میں لگ بھگ 70 یا 80 افراد ایمان لائے۔ 950 سال کہاں، 1 سال میں کوئی ایک بھی ایمان لاتا پھر بھی 950 ہوتے، لیکن لگ بھگ ٹوٹل گھر والوں سمیت ملا کے، خود نوح علیہ السلام کو ملا کے ٹوٹل 80 مومنین تھے، اللہ 80 افراد ٹوٹل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، تو نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت اگائے، کہتے ہیں 100 سال لگا ان درختوں کو جوان ہونے میں، پیدا ہو کر جوان ہونے میں 100 سال لگے۔ اس 100 سال کے بعد درخت تیار ہوئے، پھر اس کے بعد کٹے، تختے بنے، پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ تو کشتی جس جگہ بنانی شروع کی وہاں پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، تو قوم کے افراد جب وہاں سے گزرتے تو وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کبھی کیا طعنہ دے کر گزرتے، کبھی کیا کہہ کر گزرتے، تو کبھی یہ بھی کہہ دیتے، اے نوح، کل تک تو تم کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، آج تم بڑے ہی بن گئے ہو۔ تو نوح علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں، آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پہ ہنسیں گے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم انہیں لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنے وزیر کو نصیحت کی تھی کہ مجھے، سلطان محمود غزنوی، اس نے وزیر سے کہا تھا میری انگوٹھی پہ کوئی ایسا جملہ لکھ کے لاؤ، ایسا جملہ لکھ کے لاؤ کہ خوشی میں پڑھوں تو غم زدہ ہو جاؤں اور غم کی حالت میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ اس وقت کے وزیر بھی بڑے دانا ہوا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہوگا، لیکن وہ لکھ کے لے آیا، سبحان اللہ، خوشی میں پڑھوں تو غم زدہ ہو جاؤں
غم کے عالم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. سبحان اللہ. وزیر گیا, اس نے انگوٹھی پہ لکھوایا یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ اکبر. یہ وقت بھی گزر جائے. اب بندہ پریشان ہے, غم زدہ ہے کہ یہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے, وہ مشکل. اچانک یہ وقت بھی گزر جائے, اچھا اللہ بہتر کر دے گا. سبحان اللہ. گیا غم, خوشی کے عالم میں ہے, یہ وقت بھی گزر جائے. اوہ کیا پتہ کل کوئی مصیبت آئے, فوراً ڈر گیا. سبحان تیری قدرت میرے وہاں. تو یہ دن پھرتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو نا, تو آنے والا وقت آئے گا ہم تم پہ ہنسیں گے. اللہ. نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی, مفسرین نے لکھا وہ 80 گز لمبی تھی, 50 گز چوڑی تھی, 30 گز اونچی تھی. 3 منزلہ وہ عمارت پوری تھی. ہماری اس مسجد سے مدرسے کو ملا کے اس سے بھی بڑی, اتنی بڑی کشتی آپ نے بنائی. وہ دنیا کی پہلی کشتی تھی, دنیا کی پہلی کشتی. اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا ہمارے سامنے بناؤ. طریقہ رب بتاتا رہا, بنائی. نوح علیہ السلام اور دیگر مومنین نے مل کے بنائی ہے. نہیں اللہ. کشتی تیار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ عذاب آنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں تنور سے پانی نکلے گا. تو پھر کشتی جب تیار ہوگی, وہ وقت آیا کہ تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. تندور جہاں آگ جلتی ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. رب بتا رہا ہے ہم ہر چیز پہ قادر ہیں. جہاں آگ جل رہی تھی اب وہاں سے پانی ابلنے لگا. تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ کے عذاب کا وقت ہے. تو نوح علیہ السلام نے مومنین کو بھی حکم دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز کا جوڑا جوڑا اٹھا کر کشتی میں سوار کرنا شروع کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا, خود بھی سوار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے چشمے, ندی, نالے بہانے شروع کرے. تو زمین نے پانی نکالنا شروع کیا باہر, اور آسمان کو حکم دیا کہ برسنا شروع ہو. 40 دن تک مسلسل, 40 دن 40 رات بارش برستی رہی, زمین سے پانی نکلتا رہا. اللہ اکبر. 40 دن تک پوری دنیا پہ طوفان چھا گیا. اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی, 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی, اور ایک بیٹا تھا کنعان جو آپ پہ ایمان نہیں لایا تھا. آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام, یافس. یہ تینوں ایمان لے آئے تھے, اور ان کی 3 بیویاں تھیں وہ بھی ایمان لے آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام تھے, نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی, یہ ایمان لے آئے تھے. 8 افراد یہ تھے, 72 افراد دیگر مومنین تھے. کل 80 افراد کشتی میں سوار ہوئے. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا یہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, فرمایا بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. چونکہ وہ آپ کے سامنے مسلمان بنتا تھا, لیکن حقیقت میں وہ مسلمان تھا نہیں, آپ پر وہ ایمان حقیقت میں نہیں لایا تھا. نوح علیہ السلام سے کہنے لگا پانی آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج کوئی پہاڑ نہیں بچائے گا. لیکن اس نے نہ مانی نوح علیہ السلام کی بات, کیونکہ نوح علیہ السلام کو وہ نبی سمجھتا ہوتا تو بات مانتا, وہ نبی نہیں مانتا تھا تو بات کہاں سے مانے. نبی کی بات بندہ مانے گا تو ایمان ملے گا, نبی کی نہیں مانے گا ایمان نہیں ملے گا. اسی لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مفسرین کرام نے لکھا ہے مرتے وقت انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں, عذاب والوں کو عذاب کے, جنت والوں کو, جنتیوں کو جنت والے فرشتے نظر آتے ہیں. عذاب والے فرشتے اس وقت دیکھ کہ بندہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائے, اس وقت کا ایمان قبول نہیں. کیوں؟ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کیا, اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا. اللہ کے نبی جو بتاتے رہے, اللہ کے نبی کی بات پر اعتبار نہیں کیا, رب نے ایمان ہی قبول نہیں کیا. جا تیرا ایمان ہی نہیں, میرے نبی کی بات مانے گا تو ایمان قبول ہوگا. اب آنکھوں دیکھا وہ بھی قبول نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کو وہ نبی مانتا ہی نہیں تھا, اس لیے بات پہ نہیں مانی. آخر کا جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا بیٹا, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نوح آپ کو اور دیگر مومنین کو اور جو آپ کے اہل ہیں, گھر والے ہیں, ان سب کو اللہ بچائے گا, ان کو اللہ بچائے گا.
تو نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میرا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر پیدا ہو کر بندہ گھر والا نہیں کہلاتا، گھر والوں کی اطاعت کر کے بندہ گھر والا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت نصیب فرمائے جی۔ اللہ کے نبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، رب نے اسے فرمایا کہ میرے نبی یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ جو بندہ عمل ہی نہیں کرتا، ایمان لے آیا ہے، اعمال کا پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈبو دیا، اور نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک یہ سیلاب رہا پوری دنیا پر، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک تیرتی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس طوفان کا جو ذکر کیا تو فرمایا اس کی جو موجیں تھیں وہ پہاڑوں کی مانند تھی جو کشتی سے ٹکراتی تھی۔ اللہ، پہاڑوں کی مانند موجیں، سمندر میں جب لہر اٹھتی ہے، بڑی موج اٹھتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے، پھر ہیں جی کیا کچھ کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 6 مہینے کے بعد اس دوران کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری تو وہاں اس نے طواف بھی کیا، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائے، سبحان اللہ۔ 6 مہینے کے بعد طوفان اترا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ پھر نوح علیہ السلام نے پہلے کوے کو بھیجا زمین کی حال حوال دیکھنے کے لیے کہ پانی پورا خشک ہو گیا یا نہیں، تو کوا گیا تو اس نے کوئی مردار جانور وغیرہ دیکھا، اسی پہ بیٹھ گیا کھانے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے اس پہ لعنت فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کہیں امن چین نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس جو ہل کا حرم کا جو ایریا ہے اس میں شکار کرنا منع ہے، مگر کوے کو وہاں بھی مارنے کی اجازت ہے کہ اس کو مارو۔ یہ اتنا گندا پرندہ ہے، اللہ معاف کرے، جہاں انسان کو دیکھے گا وہاں اوپر آ کر بیٹھ کرے گا، یہ ایسا خبیث پرندہ ہے، اس کو حدیث شریف میں فاسق کہا گیا ہے۔ تو حرم میں اس کو مارنے کی اجازت ہے، باقی کسی شکار کی اجازت نہیں ہے۔ اس کوے کو وہاں بھی مارنے کی اجازت ہے کہ اس کو مارو، یہ آپ کے کپڑے گندے کر دے گا، اچانک سر کے اوپر بیٹھ کے کرے گا بیٹھ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر زمین پر بیٹھا۔ پہلے کہتے ہیں کہ وہ ملک سبا سے زیتون کے درخت کی ایک ٹہنی اپنی چونچ میں لے کر آیا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پہ نہیں اترے، تم تو درخت سے ہی ہو کے آگے ہو، زمین پہ اتر کے پانی دیکھ کے آؤ۔ تو پھر وہ دوبارہ گیا تو زمین پہ اترا، دیکھا پانی وغیرہ خشک ہو چکا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے دیگر مومنین کو لے کر کشتی سے نیچے اترے۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر چیز کے ایک جوڑے کو سوار کیا تھا، اس وقت سانپ اور بچھو بھی تھے، تو نوح علیہ السلام انہیں سوار کرنا نہیں چاہتے تھے کہ تم تکلیف پہنچاؤ گے کسی کو، تو انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا یا نبی اللہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی شخص سلام علی نوح فی العالمین یہ دعا پڑھے گا، جب بھی پڑھے ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، سلام علی نوح فی العالمین، جو بھی یہ دعا پڑھے گا ہم اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بھی سوار کر لیا تھا۔ اب کشتی سے اتر کے نوح علیہ السلام نے جو بستی آباد فرمائی اور دیگر جو مومنین تھے، اس بستی کا نام نوح علیہ السلام نے سمانین رکھا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں، تو وہ کل 80 افراد تھے، تو ان کی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس بستی کا نام سمانین رکھ دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے انسانوں کا سلسلہ چلا، اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے، جس کا ذکر پیچھے سورہ اعراف پہ بھی کر چکا ہوں 2-4 دن پہلے، سورہ اعراف میں بھی ہو چکا ہے کہ ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے جا کے بارش کے لیے دعا کی، بادل کا ٹکڑا اللہ نے ساتھ بھیجا، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیج کر ان سب کو غرق کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے، اس کا ذکر بھی کچھ دن پہلے کر چکا ہوں سورہ اعراف میں ہی،
کہ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائی تھی، بعد میں انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر کے تیس نیس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر ہے، جو آپ کے پاس مہمان آئے تھے فرشتے، یہ وہ فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 90 سال تھی۔ تو جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً گائے کا بچڑا وغیرہ ذبح کر کے کھانا تیار کیا، اور جب لے کر آئے کھائیں تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ گھبرائے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ حضرت سارہ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت، اور ساتھ ہی فرمایا اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت ہے، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس پردہ سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسحاق علیہ السلام۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، کہنے لگی ہائے ہائے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اب ہمارے ہاں اولاد ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرشتوں نے کہا ہاں ہاں اے گھر والوں، اس گھر پہ تو اللہ کی بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، یہاں تو ہوگا، سبحان اللہ۔ جس گھر پہ رب کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہوں وہاں عمریں نہیں دیکھی جاتی، وہ رحمت آ ہی جاتی ہے، سبحان اللہ، وہ برکت آ ہی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث کرنے لگے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے، اللہ اکبر، ورنہ اس قوم کی جو حالت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے جب فرشتوں نے پوچھا کہ اس قوم کا کیا حال ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے 4 دفعہ گواہی دی، فرمایا اس پوری دنیا میں اس قوم جیسی بدترین قوم کہیں نہیں ہے۔ 4 دفعہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ کہا، اللہ۔ تو ایسی قوم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے لگے کہ کیا اس قوم میں اگر 50 مومنین بھی ہوں تو تم انہیں عذاب دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر 40 مومنین ہوں پھر عذاب دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یوں کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہ آ گئے، فرمایا اگر اس قوم میں 1 مومن ہو تو کیا تم اس قوم کو عذاب دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر ان میں تو لوط بھی تو ہیں، اللہ، جو اللہ کے نبی ہیں، فرمایا وہ ایک مومن ہے، جب اس قوم میں ایک مومن موجود ہے تم انہیں عذاب کیسے دو گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں مومن کے ہوتے ہوئے ہی ہمیں عذاب دینا ہے، نہیں نہیں، انہوں نے فرمایا ہم لوط علیہ السلام اور ان کے اہل میں سے جو مومنین ہیں ہم انہیں وہاں سے نکال دیں گے، اللہ اکبر، ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ پتہ چلا اللہ کے ہاں مومن کی بڑی قدر ہے، چاہے گناہگاروں کے بیچ میں گرا ہوا بھی ہو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا، سبحان اللہ، اللہ، یہ مومن کی شان ہے رب کے ہاں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا مومن کو وہاں سے نکالیں گے پھر انہیں غرق کریں گے، حتیٰ کہ قیامت بھی جو قائم ہوگی دنیا میں کوئی ایک مومن نہیں ہوگا۔ جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی مومن باقی ہے اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرمائے گا، یہ مومن کی شان ہے، اللہ اکبر، رب کے ہاں یہ مومن کی قدر ہے، اللہ۔ جب دنیا سے سارے مومن مٹ جائیں گے ان دنیا والوں کو کون سکھائے، کون سمجھائے؟ آج دنیا میں تم پہ جو رب کی رحمتیں برکتیں ہیں وہ ان مومنین کا صدقہ ہے۔ ہاں، یہ جو اللہ کا نام لینے والے دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں نا، یہ دنیا قائم ہے، جس دن یہ نہ رہے اس دن دنیا بھی نہیں رہے گی۔ ہاں۔ فرشتوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو وہاں سے نکال دیں گے
پھر وہ وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. کچھ دن پہلے یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی آل مدین تھے اور ان میں ناپ تول میں کمی کی بیماری تھی. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے انہیں سمجھاتے تھے سکھاتے تھے تو وہ شعیب علیہ السلام کو بھی قسم و قسم کے تانے دیتے, کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بھی یوں عذاب نازل فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے شدید زوردار آواز میں یہ کہا موتو, سارے کے سارے مر جاؤ تم. تو وہ اتنی خوفناک آواز تھی کہ مومنین کے سوا جتنے بھی کافر تھے سارے کے سارے مر گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ان پہ عذاب آنے کی جو وجہ تھی ناپ تول میں کمی تھی. ناپ تول میں کمی. کیا آج ہمارے معاشرے میں ناپ تول پوری ہو رہی ہے؟ اللہ معاف کرے. کپڑا لے کے آتے ہیں, گھر پہنچتے ہیں, بھئی پورا ہوگا ماپ کے دینا. پورا ہے جناب. سامنے 10 فٹ کا بندہ کھڑا ہو, 3 فٹ کے بندے کے سوٹ کو بھی کہیں گے پورا ہے جناب پورا ہے. اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ معاف کرے. توبہ توبہ. کب سدھریں گے جی ہم لوگ؟ تولنے میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ڈنڈی مار لیں, ماپتے ہیں تو اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ڈنڈی مار لیں. دودھ ماپ کے دیتے ہیں, لیٹر جو دودھ ہوتا ہے نا اگر اس کا وزن کیا جائے تو وہ 1000 گرام کے برابر ہوتا ہے لیٹر, لیکن بس اوقات لا کے تولیں تو وہ بھی 900 گرام 950 گرام نکلتا ہے. 150 گرام, ایک تو مہنگا بیچیں گے, دوسرا 150 گرام یوں ڈنڈی مار جائیں گے. اللہ اکبر. پھر برف کی الگ کرامتیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں, پانی کی الگ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ معاف فرمائے. جب تک دیانت داری اختیار نہیں کریں گے پریشانیاں نہیں جائیں گے. دیانت داری سے کام کیا جائے, اس میں نفع تھوڑا ہوتا ہے بظاہر, لیکن اللہ برکت ایسی اس میں دیتا ہے کہ وہ نفع ختم نہیں ہوتا. یہ جو ہم ڈنڈے مار مار کے اور اس طرح کر کر کے نفع کماتے ہیں نا, بظاہر تو لگتا ہے آج میں نے بڑا کما لیا, لیکن وہ پھر جاتا بھی ویسے ہی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں گیا. تھوڑا تھوڑا جو ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دیانت داری سے کام کیا جائے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ یقین جانیں دھوکہ بازی فریب کر کے ہو سکتا ہے انسان 2 دن میں زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے, لیکن جتنا جلدی جتنا اونچا پروان چڑھے گا نا اتنا ہی جلدی واپس گرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ دیانتداری سے 2 دن کے بجائے 100 دن لگ جائیں, مگر وہ 100 دن کا چڑھا ہوا اترے گا نہیں, وہ چڑھتا جائے گا. پھر دیانتداری میں تھوڑا وقت لگتا ہے آگے بڑھنے میں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی میں برکت ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کئی دکاندار ہم نے دیکھے ان بیچاروں کو پھر سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو عذاب میں مبتلا ہوئی وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, کچھ تھوڑا سا مختصر سا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف معجزات نشانیاں دے کر بھیجا تھا. پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے, اقیم الصلاۃ طرفی النہار, کہ دن کے 2 کناروں میں جو ہے وہ نماز ادا کرو, صبح اور شام کے وقت. صبح کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز کہلاتی ہے, اور جو شام کا وقت ہے وہ ظہر اور عصر کو کہلاتا ہے. جو زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے نا, زوال کا ٹائم اس سے پہلے پہلے صبح کا وقت کہلاتا ہے, اس کے بعد شام کا کہلاتا ہے. تو ظہر اور عصر کی نماز شام کی کہلاتے ہیں. پھر ساتھ ہی رات کی نماز کا ذکر ہے, وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں. دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس میں کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے 12ویں پارے میں ہی. سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے, 13ویں میں ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل سورہ یوسف کا مکمل خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس میں غلطی کوتاہی ہوئی, اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہم سب کو معاف فرمائے.